بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونا آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن تکلیف سے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ کل کی بات ہے، میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں، لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس سے مست تھا؟ صرف غرور اور تکبر اور انکار سے مست تھا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر سوچو اور توجہ دو، اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھوں پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھا کرو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھو جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ جس نے عہد الست کے وقت پر اپنے رب کو دیکھا ہوگا، وہی اس کی نشانیوں سے مست ہوگا، اور جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستہ پر چلا، وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جب زندگی رولائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور تب تم سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ دودھ پیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں نہیں ڈوبے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، علم کا ہو اور حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے تو تمہیں حقیر سمجھیں گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ جنہیں احساس نہ ہو ان سے شکایت کیسی؟ سنا ہے اکثر لوگوں کو احساس تب ہوتا ہے جب رشتے ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ غلطی مانے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ناکامی پر نظر نہ رکھو بلکہ اپنے مقاصد تخلیق کو جانو، اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔
زندگی اتنی مصروف بنائیں کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا ایک ناقابل بھروسہ چیز ہے جسے بنانے میں عمریں لگتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیا کرتی ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہو، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ فضا کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں، وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک انجانی کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ کھو دینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ ہم اچھے ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ ادھورے ہی رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا، کیونکہ یہی اصول سکون کا راستہ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولتوں سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے نہیں بنا کر دیتے۔ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو، تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو۔ اقبال کہتے ہیں، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں تاکہ دوبارہ گناہ کر سکے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس کے قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ مت بھولو اپنی موت کو اور خدا بزرگ و برتر کو، دوسرے کے قرض کو اور اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو اور عزیز و اقارب کو اور صلہ رحمی کو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو قریب سے دیکھا تو پتا چلا چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے، جس کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے، جسے مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ جب انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر تقدیر میں لکھی ہوئی ہر تاخیر بھی نعمت لگنے لگتی ہے، کیونکہ دیر تبھی ہوتی ہے جب ملنے والی چیز قیمتی ہو۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے، دل قربانیاں پیش کرتا ہے اور دماغ فائدے کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے۔ قربانیاں دینے والا بے خوف رہتا ہے، جبکہ مفاد پرست ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، اداکار کا لہجہ انہیں میٹھا اور کڑوا بنا دیتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی اور کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سے جانے کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں اور اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انہیں دانشمندی سے منتخب کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو۔
کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جانتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ یہ نفس ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ یہ ایک بھوکا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ جس شخص نے زندگی میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بونا، کیونکہ وہ ضرور لگے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق معلوم ہوا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ اپنی روح آزم کے سمندر سے جوڑ لو، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو ریت پر لکھو تاکہ معافی کی آندھیاں اسے مٹا دیں، اور جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو پتھر پر کندہ کرو تاکہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آئے۔ آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ خوش رہنے کے لیے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں ہے وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو، غور سے سن لو۔ نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو دوسروں کے عیب نکالنے سے فارغ ہو جاتا۔ دوسروں کے عیب بیان کرنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اسی لیے دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دیتی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ان سے عزت کروانے کے 3 بہترین اصول اختیار کریں۔ نمبر 1، خاموشی نہیں خود اعتمادی دکھاؤ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری ہے، مگر دراصل خاموشی وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنے وقار کے ساتھ جینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ جو لوگ تمہیں اہمیت نہیں دیتے ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ وضاحتیں مت دو، اور اپنے وجود کی قیمت ان کے رویے سے مت ناپو۔ خاموشی کے ساتھ اپنی خود اعتمادی کو مضبوط کرو، کیونکہ جب تمہاری خاموشی میں وقار آ جاتا ہے تو تمہارے دشمن بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، عزت مانگنے سے نہیں اپنے کردار سے لی جاتی ہے، اور جو اپنی عزت خود قائم رکھتا ہے لوگ بالآخر اسے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 2، اپنی حدوں کی حفاظت کرو۔ جو تمہاری عزت نہیں کرتا وہ تمہاری حدیں بھی نہیں سمجھے گا۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو ہاتھوں میں اٹھا کر مت لے جاؤ۔ اپنے آپ کو اتنا قابل اور پروقار بناؤ کہ جو تمہیں توڑنے آئے وہ تمہاری مضبوطی سے خود ٹوٹ جائے۔ ہم اکثر ان لوگوں کے پیچھے اپنی خودی گنوا دیتے ہیں جو ہمیں اہم نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، جب تم اپنی قدر خود طے کر لیتے ہو تو دنیا کو مجبوراً تمہاری قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ عزت کبھی بھیک میں نہیں ملتی، یہ انعام ہے اس شخص کے لیے جو اپنی ذات کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی توجہ بدل دو، اب کی دنیا بدل جائے گی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے رویے بدلنے کی کوشش کرتا ہے جو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنی توانائی ان پر ضائع مت کرو جو تمہیں نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی توجہ ان کاموں پر لگاؤ جو تمہیں بہتر بناتے ہیں۔ اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ، اپنی زندگی کو مقصد دو۔
جب تم اپنی ترقی پر دھیان دیتے ہو تو وہی لوگ جو تمہیں حقیر سمجھتے تھے ایک دن تمہاری کامیابی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، عزت ہمیشہ ان کے حصے میں آتی ہے جو اپنے عمل سے خود کو منواتے ہیں، نہ کہ ان سے جو دوسروں سے تعریف کی توقع رکھتے ہیں۔ جو لوگ تمہاری عزت نہیں کرتے ان سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے کردار سے انہیں خاموش کر دو۔ ایسا جیو کہ تمہاری موجودگی خود ایک جواب بن جائے۔ اور یاد رکھو، عزت کبھی دی نہیں جاتی، یہ کمائی جاتی ہے کردار سے اور رویے سے اور خودداری سے۔ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو میں نے دعا کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، بیماریوں کو تندرستی میں اور نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔